واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں ہر کوئی اپنے اپنے ذوق، شوق اور نظریے کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ کوئی لوگ اپنے گھروں پر کمکمیں لگا کر کوئی گلیوں کو سجا کر کوئی چوکوں میں بیت اللہ اور مسجد نبوی بنا کر اور کچھ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو امت کے سامنے قرآن اور سنت سے اپنے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا وسیع عنوان ہے۔ ایک بے کنار سمندر ہے۔ اس سمندر میں چودہ صدیاں بیت گئی۔ ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق اس سمندر میں غوطے لگائے اور وہاں سے موتی بلکہ انمول موتی انسانیت کے سامنے رکھے۔ اس وسیع عنوان میں ایک عنوان ہے اخلاق نبوی۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی ساری زندگی جلوس میں دن کدے مسیح وچ بھی بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح صورت اعلیٰ عطا کی، مقام اعلیٰ عطا کیا، شان اعلیٰ عطا کی، عظمت، رفعت، درجت، بلندی، مرتبہ اعلیٰ عطا کیا۔ خالق کائنات نے اس عظیم ہستی کو اخلاق بھی سب سے اعلیٰ عطا کیا۔ خود نبی اکرم پڑھ لو یار، مہمان تو نہ آئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے،
فرمایا آپ بازاروں میں چیخ چیخ کر کبھی نہیں بولا کرتے تھے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ سخت گفتگو کرتا، سخت روی سے پیش آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ دوسری میری اماں، مسلمانوں کی اماں، ٹھیک تھی سی کہ بس کر دے تھی اجربا تیرے ٹھیک ہے اگلے سال ٹھیک کر کے لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اتری نا، آپ غار حرا میں تھے، اللہ کا فرشتہ آیا اور قرآن عظیم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، تو اس نے آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، پیغمبر دنیا میں کسی ٹیچر کے شاگرد نہیں کہہ سکتے آپ لوگ، تو کچھ کہہ سکتے ہو۔ زنجیر تجنگیر پائی دے پر منظوری نہیں۔ پیغمبر دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں، پیغمبر برائے راست علم حاصل کرتا ہے اللہ سے۔ عام فہم زبان میں کہہ دوں، پیغمبر کا استاد رب ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کسی استاد یا ٹیچر کے سامنے مرغا بنے، استاد سے ڈنڈے کھائے، وہ کذاب ہوتا ہے، وہ نبی تو ایمان کی بات ہے، تو ایمان کی بات ہے، وہ نبی جھوٹا ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اب پہلی وحی اتری نا، حضرت جبریل امین نے فرمایا اقرا یا محمد، آپ فرماتے ہاں وہ اپنی آغوش میں دباتے ہیں ذرا زور سے، پھر چھوڑ کے کہتے ہیں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے مانا بقاری، دو تین مرتبہ ایسے کیا، اس نے کہا کہ میرے نام سے تھوڑا ہی پڑھنا ہے، اقرا بسم ربک، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب غار سے نیچے آ گیا،
میری وہ ماں رہتی ہے جس کی اور اللہ کے نبی کی 25 سال کی رفاقت ہے. پہلی مسلمانوں کی ماں میرے نبی کی زوجہ محترمہ جس کے ساتھ 25 سال کی ایک لمبی رفاقت ہے. اور آپ جانتے ہیں بیوی خامند کے کردار کو باقیوں کی بنسبت بہتر جانتی ہے. اس سے کوئی بات خامند کی چھپی ہوئی نہیں. کمال یہ ہے، کمال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی زوجہ محترمہ 25 سال کی رفاقت والی بیوی آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے. اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں دھاڑ دی گواہی. آپ آئے، آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہوا ہے، خوف ہے مجھے اپنی جان. اس نے جو دبوچا آگے سے آپ کے اخلاق عظیمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نانا جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں یوں کبھی نہیں ہوگا. کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نانا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جیسے آپ فرما رہے ہوں کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے آپ تو معدوموں کو کما کر کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کے پہنچانے میں مسائل برداشت کرتے ہیں. نا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں ہو سکتا. یہ میری ماں گواہی دے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی بیوی گواہی دیتی ہے. گھر کا نوکر، گھر کا خادم گواہی دے رہا ہے. ویسے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے ہم نوکروں کو بغیر گالی کے بلاتے نہیں ہیں، سخت سے سخت جملے استعمال کرتے ہیں. کوئی کہنے والا کہ یار یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی کسی کی اولاد ہے، کیوں اس بیچارے کو گالیاں دیتے ہو، کیوں اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ اسی چیز کے لائق ہے، اگر ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کیا جائے یہ کبھی کام مان نہیں کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ تو میرا اور آپ کا فلسفہ ہے. آئے ذرا چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں. آپ کا خادم ہے، وہ خادم ہے جس کی اماں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے آتی ہے. 8-9 سال کا بیٹا ہے. آ کے کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. وہ آپ کے پاس رہ گیا، اب سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، آپ جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہے. رات کو آپ کا
بستر مبارک بچھانے کے بعد وہ جاتا ہے سونے کے لیے. پھر صبح تہجد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. آپ کی خدمت کرتا ہے. 10 سال خدمت کرتا ہے. 10 سال کا خادم ایک دن لوگوں کے سامنے کہنے لگا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے 10 سالوں میں کوئی لمحہ کوئی زندگی کا لحظہ ایسا نہیں آیا اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہو یہ کام کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا ہے. سبحان اللہ. زندگی گزر گئی 10 سال کی خدمت کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت عالیہ میں رہا. حتیٰ کہ حدیث بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا. حضرت انس گھر سے نکلے رضی اللہ عنہ آگے گئے. خود ارشاد فرماتے ہیں میں آگے گیا تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے. میں ان کے بچوں کا کھیل دیکھنے لگ گیا کہ بچے کیا کھیل کھیل رہے. میں وہیں کھڑا رہا. کافی وقت گزر گیا. کافی وقت بیت گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکل کے آئے اس طرف جہاں میں کھڑا ہوا تھا. میرا منہ تو بچوں کی طرف تھا. آپ نے میری گردن سے پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے انس میں نے تجھے جہاں بھیجا تھا تو نہیں گیا ادھر. کب جائے گا اس طرف. میں نے کہا کہ ابھی میں ابھی جاتا ہوں. آپ نے مجھے کوئی غصے والے الفاظ نہیں فرمائے. کافی دیر سے میں آیا ہوا تھا. میں بچوں کا کھیل دیکھتا رہا لیکن آپ نے مجھ سے کوئی سخت جملہ نہیں کہا. بس پوچھا کیا تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں. یہ خادم ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک شخص ہے اس کا نام قرآن دیتا ہے. علماء کو جانتے ہیں. ان کا نام ہے زید. کہو رضی اللہ حضرت زید جو ہے نا ان کا علاقہ بڑا دور ہے. ایک مرتبہ ان کی والدہ محترمہ ان کو لے کر ننہال ماموں کے گھر گئے. اس بچے کے ماموں کے گھر. اللہ کی شان وہاں پر. حضرت زید گھر سے باہر نکلے. آگے بچے کھیل رہے تھے. ان کے ساتھ کھیلنے لگے. بچے تھے. اتنے میں ڈکیتی پڑی. اور اس دور میں لوگوں کے بچے اور بچیاں اٹھا کے لے جاتے تھے اور جا کے منڈی میں فروخت کرتے تھے. وہ غلام اور لونڈیاں بنتے تھے حر اور آزاد. حضرت زید کو اٹھایا اور سیدھا مکے میں لے گئے. اوقاس ایک منڈی لگتی تھی مکے میں. اوقاس کا بازار منڈی تھی. وہاں جا کے فروخت کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار نے خریدا. اس نے جا کر خدیجہ کو دیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے حضرت زید آپ کی خدمت میں دعا کی. اب یہ تو بچہ تھا. اٹھایا گیا. منڈی میں فروخت ہوا اور پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. حضرت زید کا والد گاؤں گاؤں بستی بستی کریا کریا صحرا جنگل علاقوں کے علاقے وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا. تلاش کرتا رہا. سیرت ابن ہشام نے حضرت زید کے والد کا مرثیہ لکھا ہے. آپ یقین کریں آج بھی اگر کوئی بندہ اس مرثیے کو پڑھے
اور تنہا ہو تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اتنا اس نے ایک غم زدہ ورشیہ لکھا. اور پھر وہ کہتا ہے زید تجھے تلاش کرتا کرتا میں جنگلوں میں پہاڑوں میں صحراؤں میں اپنی زندگی کما دوں گا تجھے ڈھونڈتے. اگر تو مجھے زندگی میں نہ ملانا میں پیچھے والوں کے لیے وصیت کر دوں گا کہ تجھے وہ تلاش کرے. اللہ کی شان. حضرت زید کے علاقے کے لوگ مکہ میں آئے اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا جاتا دیکھا. انہوں نے کہا کہ زید کے والد کو میں نے تمہارا بیٹا مکے میں ایک بندہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے پاس دیکھا. بڑا خوش ہوا. اس نے برادری سے سونا اکٹھا کیا. تو وہ بیٹا تو غلام بن گیا نا, اب تو اس کو واپس لینا ہے. سونا اکٹھا کیا, درہم اکٹھے کیے, دنانیر اکٹھے کیے اور اس کے اپنے بھائی یعنی حضرت زید کے چچا کو ساتھ لیا. علاقے سے سفر کرتا مکہ المکرمہ پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں زید کو لینے آیا ہوں, آپ منہ مانگی قیمت لے لیں, جو کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں. مجھے میرا بیٹا واپس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تم سے پیسہ لیتا ہوں نہ میں تم سے سونا لیتا ہوں, میری بات ہی کوئی نہیں ہے. آؤ زید سے پوچھ لیتے ہیں, زید تمہارے ساتھ جائے مجھے اعتراض کوئی نہیں, میرے پاس رہے اس کی مرضی. حضرت زید کو بلایا گیا. غلام ہے غلام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا. اب والد بھی سامنے, چچا بھی سامنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے. حضرت زید کا والد کہتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا ابی و ھذا امی, یہ میرا والد ہے یہ میرا چچا ہے. حضرت زید کا والد کہنے لگا رضی اللہ عنہ زید میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں, چل تیاری کر, میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. میرے دل کی آرزو میرے دل کی تمنا یہ ہے میرے جسم سے روح نکلے اللہ کے نبی کے قدموں میں نکل جائے. زید خیال کر اتختار العبودیہ علی ابی کے بارے غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر, اور باپ پر چچا پر ترجیح دے رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. زید تجھے ماں یاد نہیں آتی, بہنیں یاد نہیں آتی, بھائی یاد نہیں آتے, رشتے دار یاد نہیں آتے, امہ قبیلہ یاد نہیں آتا, اپنا گاؤں یاد نہیں آتا, اور یہاں تو غلام ہے اپنے گاؤں میں جا کر آزاد ہوگا. یہ مجھے اور آپ کو غلامی اور آزادی کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہم ابھی تک غلام ہیں. تو 14 اگست جھنڈیاں نہ چھوڑے دیں اسی آزاد ہیں, غلام ہے غلام. ہماری سمجھ نہیں آئے گی غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہوتا ہے. آزاد قومیں اپنے فیصلے خود کیا کرتی ہیں, آزاد قومیں اپنے فیصلے تسا خود کریں دے تہاڈا ایک فیصلہ اپنا. بہرحال والد نے کہا یہاں غلامی وہاں آزادی, اور تو غلامی آزادی پر ترجیح دے رہا ہے. زید حضرت زید کے دل
میں سنوں میں آپ کے اخلاق کی بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عالی اخلاق ہے. ایک غلام ہے، غلام زر خرید غلام ہے، والد لینے آیا، بیٹا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ فرمانے لگے میں نے اس ہستی میں جو اخلاق دیکھے ہیں، آداب دیکھے ہیں، اخلاق دیکھے ہیں، وہ فضائل شمائل دیکھے ہیں میں نے، وہ خصائل دیکھے ہیں میں نے. ابا جی میں ساری دنیا کو قربان کر سکتا ہوں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا. اس انہوں نے کہا غلامی، کہا آزادی. حضرت زید نے کہا خدا کی قسم پپا جی اس کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات کی آزادیاں میں محمد کی غلامی پر قربان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، خدا کی قسم ہر تکلیم کی بادشاہی ہو میں اللہ کے نبی کی جوتیوں کی دھول پہ قربان کروں. بادشاہیاں یہاں کا جو غلام ہے نا، یہاں کا غلام وہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑا ہوا کرتا ہے. اور حقیقت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی. اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. آج ہمارے نعرے بھی ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں رکھنی داڑھی نہیں تے موت قبول ہے، نماز نہیں پڑھنی موت قبول ہے. ہاں اللہ کے نبی کے عشق میں، اللہ کے نبی کی محبت ہے. بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا اور آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تو اس کو میں تو دنیا میں آیا اس لیے ہوں، اس اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. انسانیت کو بھی اخلاق کا درس دیا. حدیث پاک میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک اعرابی بندہ آیا، اعرابی دیہاتی بندہ، وہ بیچارہ ناواقف تھا، مسجد کے آداب سے آیا. نبی کریم صحابہ بیٹھے ہوئے آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے. مسجد صحابہ دوڑے روکے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کوئی اس کو کچھ نہ کہے، کوئی سخت جملہ نہیں کہنا اس کو. اب وہ اپنے تقاضے سے فارغ ہو گیا. میں اور آپ اگر ہوتے ذرا میں اور آپ اپنا اندازہ لگائیں، اپنے اخلاق کو تولیں. میں اور آپ اگر ہوتے اور یوں ہمارے سامنے کوئی آ کے ادھر مسجد میں پیشاب کرتا کھڑے ہو کر، آپ کا کیا خیال ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک عدد سے کوئی نہیں آتا، یہ نہ ہاں ہے نہ ہے. اللہ تب بھی امریکہ خوش ہے. ایک گلیاں لکڑیاں امریکہ نو مل گئی نے، جو مرضی کرا لیندا ہے، کدے کس نو لیاندا کدے کس نو لیاندا. تواڈے کولو کم کر تساں صوفی بن کے ہاں اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. پہلے کہا گیا ہاں وہ کچھ کرپشن کریندا ہی تے بالکل گھے دا گھڑا آ گیا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو کچھ نہ کہے. وہ فارغ ہوا قربان اس اخلاق عالی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلا کے ادھر آؤ، بلا کے کہا بھائی یہ مسجدیں یہ غلاظت پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجدیں تسبیح کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں. میرے بھائیوں وہ بندہ آپ کے اخلاق عالی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو. سبحان اللہ. سمامہ کا واقعہ پڑھو، حدیث میں آتا ہے بخاری میں. وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو. اتنا بڑا اخلاق جس شخص نے حضرت عائشہ کو تہمتیں لگائی،
جو احد کے رستے سے واپس اپنے بندے لے کے واپس پلٹ آیا تھا، اور جو اپنے آپ کو یثرب کا، آپ کے جانے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، آپ تشریف لے گئے اور یثرب سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، آپ گئے، اس کی سرداری پہ لات پڑ گئی، اور پھر اس نے جو کچھ ادھم مچایا، اس نے دین کے خلاف، بظاہر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی باجماعت پڑھا کرتا تھا، لیکن دین کے خلاف میرے نبی کو تکلیفیں دی۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگایا اس ظالم نے، وہ مر گیا، میرے نبی اس کا جنازہ پڑھنے چلے، پڑھایا اس کا جنازہ۔ عمر نے کہا نہیں، آپ نے کہا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، 70 بار میں روزہ مانگوں گا سے استغفر اللہ استغفر اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے دکھ دینے والے کہ زوجہ محترم پر جس نے الزام تراشی کی ہے، میرے نبی اس کا جنازہ پڑھا۔ کسی نے کہا یہ تفسیری روایات میں، تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہوا ہے علماء کرام، آپ سے کسی نے کہا یہ تو وہ ہے جس نے یہ کیا تھا، آپ نے جنازہ پڑھا، اس کو میرے پڑھانے سے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو میں نے جنازہ پڑھایا اس اخلاق کی وجہ سے انشاءاللہ ہزاروں بندے مسلمان ہو جائیں۔ واقعاتاً تفسیر مظہری نے لکھا کہ جس دن آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، لوگوں نے یہ بات پھیلی، یار یہ شخص نے یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اس میں کون سا وقت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ایذا نہ دی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کتنے اخلاق عالی کا مظاہرہ کیا، جنازہ پڑھا، اس دن 1000 آدمی مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر اللہ مجھے آپ کو بھی اس اخلاق کے حسنہ میں سے، اخلاق کے عظیم میں سے، اخلاق کے عالیہ میں سے اللہ ہم کو وافر استعمال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔